مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں قرآن کریم کی دو آیتیں سورۃ آل عمران کی جو تلاوت کی تھی ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کسی کا دل کسی کا ضمیر تسلیم کرے یا نہ کرے، اپنا مزاج مانے یا نہ مانے، ساری کائنات کا خالق و مالک ایک خدا کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا. آدمی تو کون پیدا کرے گا؟ یہ بال ہے، بال، ایک بال کا سرا پوری کائنات کے انسان ولی پیغمبر کتب ابدال مل کر ایک بال کا سرا نہیں بنا سکتے. لکھنے پڑے لوگ کہیں گے یہ دیکھو چاند پہ جا رہے ہیں، فضا میں چہل قدمی کر رہے ہیں، کیسے نہیں بنا سکتے؟ یہ تمام سے تمام چیزیں ماں کا اصل اسباب ہے. اللہ پاک نے ان چیزوں کو پیدا کیا، ان کا استعمال انہوں نے کیا، وہ وہاں چلے گئے. اور یہ تو شکل وکل آج بن رہے ہیں نا.
آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے عرش عظیم سے بغیر اقاموں کے بغیر شکل کے نہیں بلایا. صرف ہماری ایک ناکامی ہے، غور نہ کرنے کی بات ہے، ورنہ رب العالمین نے ہر چیز میں اثرات پیدا کیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا یہ ہماری مرضی. بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی مال کا معاہدہ تھی، صحیح العقیدہ تھی، اللہ کو پرستی اور پوجا کرنے والی تھی، اس نے نظر مانی تو رب العالمین کی. حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہو گئی تو والدہ مریم کو پشیمانی ہوئی. تو میرا تو خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی. کبھی مجھے کافی بدلا رہا تھا، کبھی لاہور کی بات اور کہاں تھی کہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ لڑکا لینا ہو لڑکی لینی ہو جلدی آؤ، دیر نہ لگاؤ پھر ختم ہو جائے گی. اندازہ لگا اس سے بڑھ کر جہالت کا اور کیا دور ہوگا، کیا عقل ماری جائے گی اس سے بڑھ کر. حضرت مریم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جب جوانی دی، سیانی ہو گئی، والدہ مریم نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے بیت المقدس میں پہنچا دیا. زکریا علیہ السلام کا کفالت کرنے والے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا خیال کرنے والے ہیں. زکریا علیہ السلام نے خیال شروع کیا، کفالت شروع رکھی، عبادت شروع رکھی. حضرت مریم علیہ السلام کی عادت تھی ایک محراب میں بیٹھ کر کڑھائی میں اللہ اللہ کیا کرتی تھی. ایک دن اگر زکریا علیہ السلام کو پہنچے، جا کے کیا دیکھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس گئے جہاں وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتی تھی، سجدہ جاری کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، اپنے رب کو پکارا کرتی تھی، اپنے رب کا نام لیا کرتی تھی، وہاں جا کے دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. بے موسمی پھل، بے موسمی کھانے پینے کی چیز ہے حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے پڑی ہوئی ہے. جو پھل اس وقت منڈی میں نہ تھے، بازار میں نہ تھے، مارکیٹ میں نہ تھے، باغوں میں نہ تھے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے رکھے ہوئے. حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر کے پوچھا، قال یا مریم، قال یا مریم انّى لك هذا، اے مریم جس کہاں سے آ گئے، تیرے پاس یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے، فصل نہیں، سیزن نہیں، موقع نہیں، یہ اس وقت کہاں سے آ گئے. پوچھنے والا پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے خانو ہے. حضرت مریم کے سامنے سے موت میں پھل دیکھے تو پہنچ لیا. حضرت مریم نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ. اللہ پاک جب دینے سے آئے، جب وہ کسی کو کھلانے سے آئے، والذی هو یطعمنی ویسقین، جب وہ کھلانے سے آئے، پلانے سے آئے، موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قالت ہوا من عند اللہ. جب وہ کسی کو چوری بھرنے سے آئے، جب وہ کسی پر بندہ نوازی کرے، جب وہ کسی پر مہربانی کرتے
جب وہ کسی پر عطا کرے، کرم کرے، مہربانی کر کے فضل فرمائے، پھر فصلوں کا موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ملے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جل شانہ جب کسی کو دینے سے آئے، کھلانے سے آئے، بغیر حساب سے دیتا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں کرتا، بنا حساب و کتاب وہ دیا جاتا دیے۔ اب یہ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو نزلے کی کوئی دوا صحیح سے اچھی مل جائے تو وہ دوسرے کو خبردار کرتا ہے کہ نزلے کی دوا جہاں سے میں لایا تھا فوراً آرام ہو گیا۔ جو تکلیف کسی کو ہوگی وہ فوراً اس کو پتا چلے گا، وہ دوسرے کو بتائے گا جہاں سے اسے آرام آئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک علماء نے لکھی ہے تقریباً 98 سال عمر ہو گئی تھی، 4 کم 100 اولاد میں پیدا نہیں ہوئی۔ قرآن کریم سن جاؤ، دل سے لکھ کر لے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں قبر والے اولاد دیتے ہیں، یہ پیغمبر بیٹھا ہے 18 سال کا اولاد نہیں ہے۔ بعد میں لکھا ہے کہ 120 سال عمر ہو گئی زکریا علیہ السلام کی، 96 سال عمر ہو گئی گھر والی کی، اولاد نہیں۔ مرضی ہے اس کے نیاز کی، مگر جب مریم علیہ السلام کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام نے 2 موسمی پھل دیکھے اور حضرت مریم نے یہ بتایا کہ اللہ جب دینے سے آئے تو موسم کا فصل کا کیا سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی، فرمایا اولئک دعا زکریا ربہ۔ قرآن کریم دوسری جگہ کہتا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی اور میرے رب بے شک میرے کان سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کھل گئی، میں پورا ہو گیا، میری گردن ہلنے لگ گئی، میرے اندر کمزوری آ گئی، میری بیوی کے قوا بھی جواب دے گئے، دونوں کی طاقت جواب دے گئی، مگر اے پروردگار اگر تو بے موت میں پھل مریم کو دے سکتا ہے، میں تیرا نبی، تیرے وعدے کا فقیر، تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، موسم میاں کا بیوی کا دونوں کا گزر گیا اور ہمارے پروردگار ایک بے موسم پھل ہمیں بھی دے دے۔ جوانی گزر گئی، شباب گزر گیا، بڑھے پر آیا ہوا ہے۔ قرآن کریم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے اللہ کے حضور میں جھولی اللہ سے دعا مانگی، اولئک دعا زکریا ربہ قال رب ابنی قال رب ابنی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اور میرے پروردگار ایک کھلونا، ایک نور نظر، ایک لفظ جگر، ایک بیٹا، ایک بہترین صورت، ایک نمونہ، ایک عجب دل لگانے والی شے مجھے بھی عطا کر دے۔ دونوں کی عمریں گزر گئی ہماری، آج میرے مالک یہ موسم کے بغیر ندیوں میں نہیں، پہاڑوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، باغوں میں نہیں،
بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا؟ ہاں میری جھولی بھر دے، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں۔ اللہ پاک نے آواز دی، چلو تیرے اس طرح سے مانگا ہے نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، بالکل خوشخبری، میں تجھے ایک بچہ دوں گا، تو بھی بوڑھا، تیری گھر والی بھی بوڑھی، جب میں دینے سے آؤں تو کیسا وہ رہتا، اور نہ دینے سے آؤں کئی کئی بیویاں رکھتے 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 ساری دنیا کے پیروں کی خبروں کی خاک چاٹ کے لڑتا ہوں، مگر نہ تو میری مرضی۔ کون ہے ٹوکنے والا، کون ہے پوچھنے والا، کون ہے میرے سامنے آ کے کم مارنے والا؟ اور کسی کو اتنے دوں جو گاڑی کو بلانے آتے ہیں نا تو حیران ہو کر کہتی ہے اب تو گئی تھی تمہارے گھر، پچھلے مہینے ہر مہینے بچہ پیدا ہوتا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، پیروں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، کرتا نہیں، ہاتھوں کے کپڑے نہیں، کسی کے یہاں لین لگا دے اور کسی کو ایک لاتے، وہی مالک کو مختار ہے، اور دے کے بھی لے لیتا، دے کے بھی لے لیتا ہے۔ تو مجھے بیلسی میں ایک نوجوان ملا، خدا کی قسم مجھے رس کھایا اس کے ساتھ اس قدمی سے، کہنے لگا قاری صاحب میرے لگاتار 9 لڑکے بہت ہوئے، 9 مرتبہ اللہ نے جھولی بھری ہے، 9 مرتبہ خالی ہوئی، بڑا مجھے لگ رہا فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا، کہنے لگا میں بھی کہیں نہیں گیا تو وہی دے رہا ہے، وہی لے رہا ہے، چھوڑے گا اس کی مرضی، نہیں چھوڑے گا اس کی مرضی۔ اب بتا رہا تھا کہ 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں، اللہ نے زندگی رکھ دی ہے، لیکن میں نے جا کے کسی کو نہیں پوچھا، گھر میں 2 لڑکی ہے، 7 لڑکوں کا پانی لاؤ، 7 کنووں کا پانی لاؤ، 7 درختوں کے پتے لاؤ، 7 گھروں کی مٹی لاؤ، 7 گھروں کا یوں خرابی اٹھا کے لاؤ، پھر یوں بناؤ، پھر یوں بناؤ، پھر یوں بناؤ، جب یوں بناتا ہے نا عورت کا علاج پکا ہو جاتا، علاج بڑا پکا ہو رہا ہے میرا۔ اور اگر یوں کا تو 7 دفعہ ہم شریف پڑھ کر کے ماں کو پانی سے کم کر کے کیا کرو، سورج نے کافیا حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، امت قرآن ہے، سارے قرآن کی ماں ہے سورت، یہ بڑی برکت والی، ہم کو ہر کوئی جان جائیں گے کی ہے، اندازہ لگا کہ ذہنیت کہاں گئی۔ ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اور میرے رب اپنی مہربانی فرما، اپنی بندہ نوازی فرما، اپنی کریمی فرما مجھ پر، اپنی عطا سے ایک بچہ مجھے عطا کر دے۔ آواز آئی لو شکریہ، مبارک ہو، ایک بچہ ہم تجھے دیں گے، ایک بچہ ہم تجھے دیں گے۔ اب آدمی کی عادت ہے پہلے تو کوئی چیز مانگتا ہے اور جب منظور ہو جائے تو پھر فوراً کہتا ہے کہ کم ملے گی، اندازہ لگا آخر انسان ہے نا، تسلیت تو کہیں گئی نہیں، 100 سال خبر کیا، آج اللہ پاک نے تسلی کی، دلاسا دیا، خوش ہو جاؤ تجھے ایک لڑکا ملے گا، اللہ پھر یہ بھی بتا ملے گا کب؟ آج بھی ہے نا آخر سرشت میں اجرت ہے، جذباتی ہے، یا اللہ یہ بھی بتا دے کہ ملے گا کب؟ فرمایا زکریا جس دن جب وہ دن آئیں گے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا 3 دن تک تیری زبان کلام نہ کر سکے گی، 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے، آنکھ سے باتیں کرو گے، اور پھر اللہ پاک بھی کھل گئے، فرمایا چل تیری جھولی بھی بھر دی، تجھے نشانی بھی بتا دی کہ اس وقت ملے گا،
اور تجھے کیا تکلیف دوں گا، یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نام بھی نہیں رکھ دیتا ہوں، نام بھی میں رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ کتنے جلیل القدر پیغمبر بنے جن کے نام بھی خود خدا نے رکھے۔ عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگ اپنے نفس سے بندے ہیں، جدھر ہمارا مزاج چاہتا ہے ہم ادھر کو چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آج تلاوت کی تھی، اس نے یہ بات تمام باتیں کر دی، ظاہر کر دی، تسلی کر دی کہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے، دین تیار ہے، دین پختہ ہے۔ تو دین کیسے کسے ہے؟ دین دنیا میں نہیں بنتا، دین آسمانی چیز ہے، دین عرش عظیم سے آئی ہوئی شے ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہوئی دولت ہے، دنیا میں بنانے والا دین کا کوئی نہیں۔ اب آپ کے دل میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و دین کے بارے مبانی ہے، یہ بھی بات کبھی آپ نے سمجھی نہیں۔ حضور نے دین کا نفاذ فرمایا، دین کو چالو فرمایا، دین کو قائم فرمایا، دین پہ عمل کر کے دکھلایا۔ حضور بھی دین بنانے والے نہیں، دین کو آسمانی چیز ہے، کلام خدا کا زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہ ہے اصل مفہوم دین کا۔ تو خدا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احکام خدا بندی کا نزول فرمایا، تاثیرات الہی کا نزول فرمایا، ضابطۂ خدا بندی لوگوں کو بتائے اور زبان استعمال کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا اور ہوتا تھا، جب قرآن اترتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے، تو جبریل آپ کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ توجہ کرنا، جبریل امین اللہ کے قرآن کی آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ نعوذ باللہ، ہے تو گناہ کی بات، مگر سمجھانے کے لیے مثال دوں گا مجبوری۔ جن لوگوں کو گانے سے پیار ہوتا ہے نا، گانا یاد کرنے کے مارے کنجری کے ساتھ ساتھ گاتے ہیں۔ جو چیز یاد رکھنے کو دل کر رہا ہو وہ خاص کرتا جاتا ہے تاکہ میری زبان پہ پک جائے، کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ جبریل امین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے آسمان سے لا کر حضور کے سامنے، تو ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لفظ کوئی نہ رہ جائے۔ تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ ساتھ۔ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ۔ خالی کملی والے، جب ہم قرآن کریم پڑھے یعنی جبریل امین تلاوت کرے، آپ اپنے لبوں کو حرکت نہ دیا کرے، یعنی آپ نہ پڑھا کرے اس وقت۔ آپ کیوں کرتے ہیں؟ سنا کیجیے قرآن کریم کو، اور رہا یہ خدشہ، یہ خوف، یہ ڈر کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ میری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں ایک ایک لفظ قرآن کریم کا مکمل جمع کر دو۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن کریم پڑھ چکے یعنی جبریل امین آیت کو مکمل کر دے اور فارغ ہو جائے پڑھ کر، پھر آپ پڑھے ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یہ میری ذمہ داری ہے سارے کا سارا قرآن کریم آپ کو پڑھاؤں گا بھی، سمجھاؤں گا بھی۔ الف سے لے کر والناس کی سین تک کا سارا قرآن کریم آسمان سے آیا، ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک آیت، ایک سورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بتایا۔ آپ کی زبان میں آتا تو فرمایا، حکم تو دیا، برکت اس نے جانی، رحمت اس نے جانی، سرور اس نے جانا،
اس نے محسوس کی، لیکن بنایا قرآن اللہ نے ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نہیں بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین آسمانی چیز ہے، اور آسمانی چیز جو ہے وہ نرالی ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے صرف قرآن کریم کے بارے میں یہ بات نہیں، بلکہ سبحان اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز کے جتنے لفظ ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، التحیات، درود شریف، قرآن کریم سے سورتے اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ حمیدہ، ربنا لک، تمام کی تمام آقا حضور کی زبان میں فرمائی آیا سب کچھ آسمان سے ہے۔ یہ سبحان ربی العظیم آسمانی چیز ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ آسمانی شے ہے، یہ صلی اللہ علیہ حمیدہ آسمان سے آئی ہے، ربنا لک الحمد آسمان سے آیا ہوا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آسمان سے آیا ہوا ہے، التحیات للہ آسمان سے آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آسمان سے آیا ہوا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد آیت دوسری آسمان سے آیا ہوا ہے، اور نام نیا لے دیا، فرمایا لو سمجھو اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیا۔ نبی کا حساب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من اللہ، اس نے اپنا ٹھکانا، اس نے اپنا گھر دوزخ میں بنا دیا۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی حدیث پوچھ لے جاتا اور جا کے کہتا ہو کیا نمبر کے سچا یہ حدیث آپ کے بارے میں سنی ہے، آپ نے نقل کی ہے، تو اتنے روتے کہ آنکھوں سے آنکھ گزر کے زمین سے پکڑ جاتے اور رگیں کھل جاتی گردن کی، اور پھر بھی یہ لگن فرماتے میرا غالب یقین ہے کہ حضور نے یوں فرمایا۔ دین کے بارے میں اتنی احتیاط کرتے سے کہا تھا، کوئی لفظ ایک بھی ایسا نقل نہ ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، مارے جاؤ گے ہمارے فیصلے میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا، فرماتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو وضو کر کے تحیت النماز وضو کی نماز پڑھی اور گنبد خضرا کے سامنے استخارہ کرتے تھے، پوچھتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقعی آپ کی یہ حدیث ہے؟ پھر بخاری شریف کو رسید دیا اور اس کو مکمل فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر۔ یہ بھی اپنے اپنے مرتبے کی بات ہے، اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کسی مذہب کا بھی ہو کہ قرآن کریم سے بات کرتا ہے بخاری شریف کا، کیونکہ اس میں اصل کتاب تمام کتابوں سے زیادہ صحیح وہی کتاب ہے۔ تو ہماری زندگی کا فرمایا دو چیزیں بنی، ایک کلام الہی اور ایک کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سادات خدا بندی اور ان سادات مستقبل، یہ دو چیزیں دین کی بنیاد بنی۔ وہ میں نے کیسے نام لے دیا، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حقیقت میں اللہ کا فرمان ہے، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نے حکم نہ کیا ہو اور آپ نے فرمایا، اور اگر کبھی ایسا ہوا اللہ پاک نے فوراً چھوڑ دیا۔ لیکن کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چلن پیدا ہوا، میں مکے والوں کو قرآن سلا کے تھک گیا، گلی گلی میں پتھر کھا کے تھک گیا، گھر گھر میں دین حق پہنچا کے حق گیا، میں نے اتنی مار کھائی، یہ بہت بڑا سونا ہے جو آج تک دین سے نہ آیا۔ اللہ یکون مؤمنین، میرے محبوب آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہے؟
جب ہدایت میرے اختیار میں ہے، ہدایت میرے اختیار میں ہے، دل میں پردے کھولنا میرے اختیار میں ہے، دل میں حق کسی کو دل میں پہنچانا جو میرے اختیار میں ہے، جب میں نے کفر کی مہر لگا دی تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ عثمان ایمان نہیں لایا، عقیدہ ایمان نہیں لایا، ولید بن مغیرہ ایمان نہیں لایا، عبد بن عاصم ایمان نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لایا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فما قدرني ومن يكذب بهذا الحديث چھوڑے آپ ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مانتے، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ میرے حوالے کرو، دل میں پہنچانا جو میرے اختیار میں ہے، جب میں نے کفر کی مہر لگا دی تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ عثمان ایمان نہیں لایا، عقیدہ ایمان نہیں لایا، ولید بن مغیرہ ایمان نہیں لایا، عبد بن عاصم ایمان نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لایا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فما قدرني ومن يكذب بهذا الحديث چھوڑے آپ ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مانتے، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ میرے حوالے کرو، میں خدا ان کو دیکھوں گا کہ میرے بس میں نہیں آئے، میں چاہوں گا ہدایت دوں گا، چاہوں گا سزا دوں گا، یہ میری مرضی کا معاملہ ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ میرے سامنے لاحق رہتی تھی، بنا کافر نہ مرتا، بنا کافر نہ رہتا۔ آپ کو پوری دنیا کے معاملے میں حریف تھے، یا اللہ ہر کافر ایماندار بن جائے، ایک بھی ایمان سے خالی نہ جائے۔ ہر وقت کی طرف تھی، ہر وقت کا جذبہ تھا، ہر وقت کا یہی ذوق تھا کہ ایک کافر دنیا میں باقی نہ رہے۔ اور آج ہم امتیوں کا حال یہ ہے کہ خود اپنا بھی کر لیں، دوسرے کا کچھ ہے تو کون کرے گا، اپنا بھی کر لیں۔ اسی حال میں یہی موت آئے گی، کفر کرتے ہوئے موت آئے گی، یا تلاوت کرتے ہوئے موت آئی تھی سے معلوم کوئی نہیں جانتا۔ جس وقت موت آئے گی ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی یا خدا کا قرآن ہوگا، کسی کو پتا نہیں۔ کوئی جانتا ہے کہ خطرے میں موت آئے گی یا بدماش کنجری کی گود میں موت آئے گی، کسے نہ دے۔ خدا بند کریم نے ایک دنیا کا طریقہ کار بیان فرما دیا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے، دین میری طرف سے آئے گا اور آ رہا ہے۔ دین والا میں ہوں، آسمان والا میں ہوں، ستاروں کا مالک میں ہوں، چاند کا مالک میں ہوں، ایک ایک درخت کے پتے کا مالک میں ہوں، تمہارے ہاتھ کے ایک ایک پتے کو میں پیدا کرنے والا ہوں، تم نہیں پیدا کر سکتے۔ جب یہ سارا نظام زندگی میرے اختیار میں ہے تو مرنے کے بعد تمہارے اختیار میں کیسے آ گیا؟ ہاں، اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور آپ جا کر کے اس کو کہے کہ نہیں آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک کے خلاف کام کرتے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرایا کرتے تھے، صحابیات بھی دعائیں کرایا کرتی تھے۔ ایک آدمی بلکہ پر سے بتلا رہا تھا کہ مجھے اللہ نے 12 لڑکیاں تھی، پہلے 12 لگاتار لڑکیاں 12 تھی۔ یہ بڑا پریشان رہتا تھا، یا اللہ ایک لڑکا تو دے۔ کسی آدمی نے آگے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ چلا جا، ایک بزرگ ہے وہ دعا کر دے گا تجھے اللہ لڑکا دے دے گا۔ کیسا میں گیا وہاں اور وہاں جا کر کے میں نے ان سے بزرگ سے کہا یہ اللہ والے کو بھی 12 لڑکیاں ہیں، یا تم کرتا ہے کہ اللہ لڑکا دے کے دعا کر دے۔ تو کہنے لگا میں بھی دعا کرتا ہوں اور تو بھی دعا کر۔ یہ ہم دونوں نے دعا کی، پھر وہی بزرگ مجھے کہنے لگا تو 12 لڑکیوں والا ہے میں 13 والا ہوں، میرے لیے بھی دعا کر۔ تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے لیے دعا کروں، تیری 12 ہے میری 13۔
تو مجھے بتا رہا تھا کہ بس اس کی مرضی تو ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی آمین چلی، پتہ نہیں میری آمین چلی، پتہ نہیں میری دعا چلی، پتہ نہیں اس بزرگ کی دعا چلی، اگلا جو موقع آئے گا تو 4 مہینے کے بعد اس بزرگ کو بھی اللہ نے لڑکا دے دیا، بزرگ لڑکا دے دیا۔ کیا پہلے اس کی عطا کے، کیا پہلے اس کی بندہ نوازی سے، جب دینے پہ آئے تو یوں دیتا ہے اور لینے پہ آئے تو ذرا کا بہانا پڑتا ہے۔ اگر لینے پہ آئے گا پھر آنکھوں کرتا ہے تو خبر بھی نہیں دیتا، نماز تلاوت نہیں ملتی، خبر نہیں ملتی، تمام چیزوں سے محروم کر دیتا ہے، خبر نہیں ملتا، غسل نہیں ملتا، جانور کھا جاتے ہیں، ساری چیزوں سے بےکار کر دیتا ہے۔ کون دولت والا، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کئی سالوں کے بعد امریکہ کا تو بہت بڑا کھیل تھا، کسی کارخانے میں کوئی ہڑتال ہوئی یا کیا ہوا، وہ بند ہوا، وہ اندر رہ گیا کارخانے کے مطالعہ کا قابل کوئی مسئلہ وہاں تھا کسی کوٹری میں، کسی کارخانے کے کسی کمرے میں، اور وہ اس لیے دنوں بند رہا، کھا کے مر گیا پتی کا، کوئی چیز اندر نہ ملی۔ حالانکہ ان کے ساتھ کتنے ذرائع ابلاغ ہے، یا کے کھول رکھے ہیں ذرائع ابلاغ کے لیے، پیغام دینے کے لیے، خبر پہنچانے کے لیے، مگر جس یہودی کو خدا نے کاغذ کھلا کے مارنا تھا سارے ہاتھ سے خراب کر دیے۔ میری آواز جو ٹھہرا میرے بندو، رازق میں ہوں تم نہیں ہو، بیٹا تیرا ہے، بیٹی تیری ہے، بخاری ماں باپ کھلا رہے ہیں، فرمایا یہ ماں باپ بھی کھلا نہیں سکتے جب تک میں ان کو نہ کھلاؤں۔ ماں بھی محتاج ہے، باپ بھی محتاج ہے، بیٹا بھی محتاج ہے، تم سب میرے دروازے سے محتاج ہو۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، بادشاہ ہو تو ساتھ کے مالک ہو، ہم میرے دروازے سے محتاج، تیرا پتی میرا محتاج، آدھا پتی میرا محتاج، لکھا پتی میرا محتاج، بالکل کچھ بھی نہیں، غریب پتی میرا محتاج ہے۔ فرمایا میں نے ایک آدمی کے دانے کے نس سے ایک دانا زیادہ کے کھاتے میں کھائے تھے، میں نے جو روزی مقرر کی ہے دانے بھی رکھے دانے، ایک دانا زیادہ کے کھاتے دکھائے، ایک آگ سے زیادہ لے کے دکھائے، ایک گھونٹ پانی کا سے زیادہ پی کے دکھائے، ضرورت نہیں کسی کی، طاقت نہیں، بدال نہیں کہ قدرت نے جتنا نظام مقرر کیا ہے ایک گھونٹ پانی سے زیادہ پی۔ تو جب اتنا بڑا نظام ہے پروردگار عالم کا اور اتنی بڑی قدرت کاملہ ہے تو ہمیں بھی اپنا مالک و خالق اسی کو پہچاننا چاہیے، اسی کو سمجھنا چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اسی کے سامنے جھولی پھیلانی چاہیے، اسی کے نام پر اپنی زبانوں کو چلانا چاہیے، اسی کے نام کو رکھو، اسی کے نام کی حفاظت کرو، اسی کا نام لیتے لیتے جیو، اسی کا نام لیتے لیتے مر جاؤ۔ خدا کی قسم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ ارے دنیا میں جس کا آخری کلمہ وہ ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گا۔ آخری کلمہ جس کا یہ ہو جائے، مگر یہ دولت یوں ہی نہیں ملتی، بڑی بڑی مصیبتوں میں لوگ مرتے ہیں، کلمہ بلکہ حکم یوں ہے کہ مرنے والے کو یوں نہ کہو کہ کلمہ پر کہیں پریشانی کی وجہ سے انکار نہ کر بیٹھے، لیکن مالک کی رضا، ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک خود چاہتا ہے میں اپنے بندے کی مخصوص کروں، اپنے بندے کی نجات کروں، اپنے بندے کی مغفرت کروں، خدا خود چاہتا ہے۔ اندازہ لگا اگر بندہ اس بات کی کوشش نہ کرے بغیر کلمہ استغفار کے، بغیر درود پاک کے، بغیر قرآن کریم کی تلاوت کے، آخری وقت کنجریوں کے دانے گاتا ہوا مرے، اس میں پروردگار عالم کی مرضی کیا کرے گی؟
तक वही फिक्र है, उसी गुफ्तगू में लोग मर रहे हैं, उसी गुफ्तगू में जी रहे हैं। रात दिन गफलत का दौर है, बेपरवाही का वक्त आया हुआ। हालांकि साथ हदीस में आता है कि ये तीन के साथ ऐसे सिमट जाओ कि उससे दूर होने का कभी ना बना दो। बल्कि एक मिसाल की हजूर को इतला कर लग गया। साहबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह तुम जाओ हमें तीन, तो आपने मिसाल दी। फरमाया कि एक आदमी तीर फेंक रहा हो, कैसे बचा जाए उसके तीरों से? तो साहबे किराम ने अर्ज की, आपने फरमाया वो जो तीर फेंकने वाला है उसके कदमों में आके निकल जाओ, उसके करीब आ जाओ, तीर नहीं फेंक सकते, वो तीर नहीं फेंकेगा। फिर अल्लाह पाक अजाब भेजने वाले, अल्लाह पाक मुसीबत भेजने वाले, अल्लाह पाक रहमत भेजने वाले खुदा के जो करीब आ जाएगा सारी आपसे समझ जाएगा। उलमा किराम ने लिखा है कि एक बच्चे की आदत थी तो परिंदों से बच्चे मार देता यूं, अंडे उठा लाता चिड़ियों से, गुग्गियों से, बिल्कुलों से और चीजों से, हजारों के अंदर न पाकने पर बनाए परिंदे, उनके अंडे उठाता, बच्चों को मारता। उलमा ने लिखा है अल्लाह पाक के परिंदों ने, चिड़ियों ने इन्होंने बच्चों की अल्लाह इसका बिना गलत करिए तो हमारे बच्चे नहीं छोड़ता, सदैव गलत कर दे। अल्लाह मियां की तरफ से उनको बताया गया कि 2-4 दिन के अंदर इसका काम हो जाएगा, उड़ा दिया जाएगा इसको। लेकिन वो बचा रहा और परिंदों ने थोड़ा रख किया कि आलमीन, हमने तो ये सुना था कि इसका काम करीब है, ये तो यूं ही फिरता कंचनाता हुआ बात भी आता। जवाब मिला कि क्या बताऊं, ये भी 2-3 दिन का धोखा था। जब इसके साथ अल्लाह पाक ने रोटी दी तो इसने रोटी के टुकड़े बनाकर भूखे परिंदों को खिलाए। जब अपना पेट काट कर किसी भूखों का पेट भरा तो मेरे सबब की जो आग थी मैं रहमत के पानी में बुझा दी। मेरे जो सबब की आग थी मैं रहमत के पानी में बुझा दी। हर वक्त हम लोग गजब की आग भड़काते हैं। अल्लाह से करम मांगे, उससे रहम मांगे, उससे कदर मांगे, उसकी अता मांगे, उससे ले लगाए, उसके साथ अपनी वाबस्तगी पैदा करे, उसके कुरान से प्यार करे, उसके नबी से प्यार करे, उसके नबी को गुलामी करे, उसके नेक बंदों की इज्जत करे, एहतराम करे, सहाबा इकराम का और अल्लाह वालों का अदब और एहतराम करे। अब ये सारी चीजें तो हमने भी छोड़, फिर कैसे हम लोग इज्जत की मौज मार सकते हैं? इसलिए कुरान करीम अल्लाह पाक ने बिल्कुल यहूदी नसारा ये कहते हैं कि जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई, अगर ये हमारी तौरात की आयत होती, सुनो यहूदियों की बात, यहूदी कहते हैं कि अगर ये आयत तौरात में होती तो जिस दिन ये आयत उतरी थी हम उस दिन को सबसे ज्यादा खुशी का दिन बनाते। मगर ये तो मुसलमान है, देखते इन्हें क्या कराया कुरान करीम से, इन्हें क्या खबर है दीनो ईमान की। इज्जत में मैदान लाख से ज्यादा सहाबा इकराम हज के लिए तशरीफ लाए, जगले रहमत के नजदीक जिन दिन आदमियों ने देख रखी है ना, थोड़ी सी गुंजी सी बनी हुई है, जगले रहमत से बिल्कुल करीब, ये वही जगह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाका लाठी पे सवार थे। कुरान करीम की ये आखिरी है उस मैदान में जिन इज्जत की 9 तारीख को आज के मौके पे नाज़िल हुई। वो मखसूस जगह है जहाँ वो निशानी बनी हुई है, ये आयत कुरान की वहाँ उतरी, उस जगह पे उतरी और 9 तारीख को उतरी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खिताब करके ये आयत कुरानी सुनाई कि अल्लाह पाक ने अभी मुझे ये आयत उतारी है और आखिरी कुरान करीम की ये आयत है। इसके बाद अल्लाह के नबी का फिक्र देखो, अल्लाह अमीन यूं करते हैं, फला लोगों जो यहाँ
نہیں ہے، میری وعدہ کرو مجھ نبی سے، یہ جو میں بات تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ان تک پہنچاؤں گے؟ وعدہ لیا ہے ساری امت سے، جتنے لوگ وہاں موجود تھے تمام سے یہ وعدہ لیا، وعدہ کرو جو میں نبی آخری سما تمہیں بتا رہا ہوں اس سے جا کے بتاؤ گے، خبردار کرو گے تم؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل وعدہ رہا، پوچھا ہے میں نبی سچا ہوں؟ کہاں سچے ہو؟ اللہ قرآن سچا ہے، کہاں سچا ہے؟ خدا سچا ہے تو خدا سچا ہے، میری زبان سچی ہے تو میری آپ کی زبان سچی ہے، میری نبوت سچی ہے کہ ہاں سچی ہے۔ فرمایا پھر یہ سارے سارا پیغام اس امت تک پہنچاؤ جو اس وقت مجھے نہیں دیکھ ہے، تم نے بھی نہیں ہے، اور فرمایا لوگوں خبردار کسی پہ ظلم نہ کرنا، ظلم اندھیرے کی صورت میں ہوگا، قیامت کے دن بربادیوں کی صورت میں آئے گا ظلم۔ اور فرمایا کہ غلاموں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو مت ہٹانا، نبی کی بات ہے، نبی کی، امام الانبیاء کی، نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی بات ہے۔ فرمایا غریب کو نہ ستایا کر، اگر اس کے دل کی آگ نکل گئی تو فرمایا سمندر میں اگر اس آگ کو دھوئے کو گرا دو گے آگ لگ جائے خالی ہے برکر آگی بہارت رہی اور کھولا کر آگ ہوگی۔ فرمایا مظلوم کی آگ کو اگر سیاح میں پھینک دو وہاں بھی آگ لگا دے، اور بڑی عجیب بات کو اٹھا دیں، اسی کو کہتا ہے نہ تم بر گئی پانے بے چارہ سے اور نہ تم بر گئی پانے بے چارہ سے اور اندیش آخر گنگی لگار، کمزوروں کو نہ ستایا کرے، کمزوروں کو ظلم نہ کیا کرے، اس لیے اندھیری کوٹری قبر کے قریب ہے، بالکل نزدیک ہے۔ بڑی عجیب باتیں شادی میں کہی علی رحمت فرمایا نہ تم مردم آزاری آتم برائی، نہ تم مردم آزاری آتم برائی کہ لا بارکت صبر کو پہرے خدائی، نہ سکا کسی کو دکھ نہ دے، اچانک تجھ پر خدا کا خیر نہ پہنچا، اگر خدا کا قدم آ گیا کوئی دنیا کی طاقت اس قدم سے نہیں بلا سکے گی۔ اس لیے قرآن کریم میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے یہ بات خبر کرائی، یہ بات سمجھا دی کہ دین آسمانی چیز ہے اور سچی سچی چیز ہے، اس میں رد بدل نہیں ہو سکتا، اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، اس میں ترمیم و تنقید نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا، جو بدلے گا اس کے ایمان کی خیر نہیں رہتی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی علیہ وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ العالمین سب کی مشکلوں کو آسان کرنا، یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دو، یا اللہ ہجروں کو بچا دو، الہ العالمین بچوں کو ملا دو، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو راہ ہدایت عطا کرا، ہم سب کو نمازی بنا، یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، اتنا پردادوں سے بچا، یا اللہ اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ذریعہ عطا کرنا، یا پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش عطا کرنا، یا الہ العالمین جتنے مرد اور جھولی پھیلائے جاتے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا کرنا، یہ تمناؤں کو پورا کرنا، سب کے کاروبار میں برکت عطا کرنا، سب کے روزی رزق میں بھی خاص عطا کرنا، یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں کر لے، جو مدرسے کے، جو مسجد کے، جو ہمارے تمام دین کے قرآن کے خدمت گزار ہے سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔